السلام علیکم، میں ہوں شاہین اور آپ دیکھ رہے ہیں آشیانہ شاہین کا۔ جیتے رہیے، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے۔ اور بھئی ابھی تک اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں اور آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیجئے سبسکرائب، اور اگر میری باتیں پسند آ جائیں تو لائک اور کمنٹس بھی کر دیجئے گا۔ آج میں واقعہ سناؤں گی آپ کو بنی اسرائیل کا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بہت زیادہ عبادت گزار تھا، دن و رات عبادت میں بسر کرتا تھا، لیکن وہ اپنے اہل خاندان کے ساتھ رہتا تھا، چھوٹی سی تجارت کرتا تھا، لیکن اسے تجارت میں کرنے میں مزہ نہیں آتا تھا۔ وہ ہر وقت یہ سوچتا کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، میں جو ہوں صرف اور صرف عبادت کے لیے آیا ہوں دنیا میں، اور میں عبادت ہی کروں گا۔ تھوڑا عرصہ گزرا نا تو اس کا ایک بیٹا جوان ہو گیا۔ جب اس کا بیٹا بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، تو اس نے تمام تجارت جو ہے نا بچے کے حوالے کری، بیٹے کے حوالے کری، اور کہا کہ بھئی اب میں صرف اور صرف عبادت کروں گا، اور عبادت کرنے کے لیے میں کہیں ایسی جگہ چلا جاؤں گا جہاں صرف میں ہوں اور میرا پیارا رب ہو۔ بہت خلوص دل سے عبادت کرتا، اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتا تھا۔ اچھا، اس زمانے میں نا یہ بات جائز تھی کہ آپ تنہا بیٹھ کے عبادت کریں، دور ہو جائیں اپنے لوگوں سے، اس وقت یہ جائز تھی، لیکن جب ہم اسلام آیا ہے نا تو پھر یہ بات منع کر دی گئی، حقوق العباد کو ترجیح دی گئی کہ آپ عبادت کریں، ضرور کریں، لیکن اپنے اہل و عیال کا بھی خیال رکھیں۔ خیر، وہ تمام تجارت جو تھا نا اپنے بیٹے کے حوالے کر کے اور جنگل کی طرف چلا گیا۔ بہت دور جانے کے بعد جنگل بیابان میں جب گیا نا تو وہاں دیکھا ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی۔ وہ اس پہاڑی پہ بیٹھ گیا اور عبادت کرنے لگا۔ اب وہاں نہ کھانا تھا نہ پینا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو نا اپنی اس بندے کی ادا ایسی پسند آئی کہ چشمہ جاری کر دیا، کہہ دیجئے سبحان اللہ، اور ایک انار کا درخت اگا دیا، اور انار اتنا میٹھا اور رسیلا تھا کہ وہ اس کو کھا کے پیٹ بھر لیتا اور کٹورے بھر بھر کے پانی پی لیا کرتا چشمے سے۔ 500 سال گزر گئے۔ اچھا، جب کا میں واقعہ سنا رہی ہوں نا تو جب لکھا ہے کہ اس وقت لوگوں کی عمریں بھی بہت زیادہ ہوتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی عمر میں خاص برکت رکھی ہوگی جو 500 سال تک زندہ رہا اور عبادت کرتا رہا۔ اب جب 500 سال بعد بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، لاغر ہو گیا اور بیمار ہو گیا، تو اس نے سوچا کہ اب تو میرا انتقال ہو جائے گا۔ دیکھیے، موت تو برحق ہے نا، اور جب موت آتی ہے نا تو کچھ ایسے حالات انسان کی زندگی میں آتے ہیں، صحت میں آتے ہیں، تکلیف میں آتے ہیں کہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ میں بچوں گا نہیں۔ لہٰذا وہ جو عابد زاہد شخص تھا نا، اس نے بھی سوچا کہ اب تو مجھے بچنا ہی نہیں ہے، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا، میرے رب، میں نے ساری زندگی تیری عبادت کری ہے، ساری زندگی میں تیری عبادت میں رہا ہوں، اب میری یہ خواہش ہے کہ جب میں نماز پڑھوں نا اور سجدے کی حالت میں ہوں تو مجھے سخت موت دینا، لیکن اے میرے پیارے اللہ تعالیٰ، جب میں سجدے کی حالت میں موت آئے نا مجھے، تو میرا جسم کو اسی طرح رکھنا، نہ مجھے کوئی کیڑے مکوڑے کھائیں، نہ میرا جسم خراب ہو، اور نہ ہی میں خستہ حال ہو میرا جسم، تاکہ میں قیامت میں جو ہے نا سجدے کی حالت میں اٹھوں۔ میں نے تجھ سے 500 سال تک محبت کی ہے، جب تک تو نے زندگی دی، تیرا نام لیا ہے، میری اس خواہش کو پورا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس خواہش کی بھی لاج رکھی اور اس کو پورا کیا کہ جب اس کا انتقال ہوا نا تو سجدے کی حالت میں ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑی کو چاروں طرف سے جو ہے نا بڑے بڑے درختوں سے گھیر دیا، اور ایسا گھیرا کہ نہ وہاں کوئی جانور جا سکتا ہے، نہ ہی کسی انسان کی نظر ادھر پڑے گی۔ تو وہ قیامت کے دن جو ہے ایسے ہی اٹھایا جائے گا اس شخص کو سجدے کی حالت میں، جس کا جسم بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگا۔ اب آگے لکھا ہے کہ جب اس کا بروز قیامت ہوگی نا، اور جب وہ حشر کا میدان ہوگا تو اس شخص کو بھی لایا جائے گا جو عابد و زاہد 500 سال کا عبادت گزار۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوں گے اور کہیں گے کہ تو نے 500 سال تک عبادت کری ہے نا، اور تو میرا پسندیدہ بندہ ہے، لہٰذا جنت میں جا میرے فضل و کرم سے، میری رحمت سے۔ تو وہ شخص کہے گا کہ اللہ تعالیٰ، میں آپ کے فضل و کرم سے جاؤں گا جنت میں، آپ کی رحمت سے جاؤں گا جنت میں،
نہیں نہیں، میں نے جو 500 سال عبادت کی ہے نا، میں تو اس کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا. میری وہ 500 سال کی عبادت کہاں گئی؟ وہ 500 سال کی عبادت کے بدلے جنت میں جاؤں گا. آپ کے فضل و کرم اور رحمت سے تو جب جاتا نا، جب میں نے عبادت نہ کی ہوتی، میں تو اپنی عبادت کے بدلے جاؤں گا. تکبر اور غرور میں اس کا برا حال ہوگا کہ بھائی میں تو 500 سال عبادت کر کے آیا ہوں، جنت کا حقدار ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے، ملائکہ سے کہیں گے کہ اسے لے جاؤ جہنم کے، جہاں جہنم ہے نا اس سے 500 سال کی دوری پہ اس کو رکھنا، جہنم میں نہ ڈالنا، جہنم کے قریب نہ لے جانا. وہاں سے کم 500 سال کی دوری پہ اس کو کھڑا کر دو لے جا کے. فرشتے اس کو لے جا کے کھڑا کر دیں گے. اب جو وہاں سے تپش آئے گی نا، گرمی آئے گی، ہوا چلے گی، لو لو تو میں بہت ہی کم لفظ استعمال کر رہی ہوں. اب جہنم کی، اللہ، جہنم کی ہوا کیسی گرم ہوگی یہ ہم لوگ تصور نہیں کر سکتے. بس سوچ کے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جسے ہم کہے کہ ایک رونگٹا کھڑا ہو رہا ہے ابھی بھی میرا، کہ جہنم کی ہوا کیسی ہوگی. اب وہ وہاں پہ وہ عابد زاہد شخص جا کے کھڑا ہو جائے گا اپنے تکبر کی وجہ سے. جب وہ وہاں پہ کھڑا ہوگا نا، اور جو وہ گرم ہوا لگے گی، اسے تپش لگے گی، تو ظاہر ہے کہ پیاس لگے گی، خشک ہو جائے گی زبان، کانٹے اور اکڑ جائے گی زبان. تو وہ کہے گا پانی پانی، مجھے تھوڑا سا پانی مل جائے. تو ایک پیالہ نمودار ہوگا پانی کا، ٹھنڈا پانی کا. تو وہ پانی کی طرف دوڑے گا کہ یہ پانی مجھے مل جائے. تو ایک غیب سے آواز آئے گی کہ رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، یہ پانی مفت میں نہیں ملے گا، یہ پانی ایسے نہیں ملے گا. یہ پانی تو صرف اس کو ملے گا نا جس نے 500 سال عبادت کری ہوگی. یہ پانی جو ہے اس کے بدلے ہے. تو وہ شخص کہے گا ہاں ہاں میں نے 500 سال عبادت کی ہے، مجھے دے دو یہ پانی، میں 500 سال کی عبادت کے بدلے یہ ایک کٹورا پانی کا لیتا ہوں. لہٰذا وہ پانی اسے پلا دیا جائے گا، اسے ٹھنڈک محسوس ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے فرشتوں کو کہ اسے ہمارے پاس لاؤ. فرشتے پھر اسے لے کر آئیں گے. تو میرا رب کہے گا کہ تم نے 500 سال عبادت کی تھی، اس کے بدلے تمہیں پانی کا کٹورا مل گیا. تم نے تو یہ خود ہی تجویز کی ہے نا قیمت کٹورے کی، لہٰذا اب تمہیں وہ کٹورا مل گیا، اب تمہارے پاس کچھ نہیں. اب ذرا مجھے وہ حساب دو جو میں نے تمہیں نعمتیں عطا کی. تم نے پیٹ بھر کر انار کھائے، اس کے ایک ایک دانے کا حساب دو. تم نے کٹورے پہ کٹورا اس چشمے سے پانی پیا جو میں نے تمہیں عطا کیا تھا، اب اس کا حساب دو. جو سانسیں تم نے لی نا آسانی کے ساتھ، جس سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، ٹھنڈی سانسیں، جس سے تم نے زندگی جی، جس سے تم نے زندگی گزاری، ان سانسوں کا حساب ہے. تو وہ شخص کہے گا نہیں نہیں. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تمہیں میں نے آنکھیں دی نا، دنیا کے نظارے دکھائے، اس کا حساب ہے تمہارے پاس. تو وہ شخص ہر چیز سے انکار کرے گا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہے گا پھر میرا فضل، میرا رحم، میری رحمت سے جنت میں جاؤ. جنت تو میرے فضل سے ہے، میرے کرم سے ہے، میری رحمت سے ہے، اس عبادت سے نہیں جس پہ تم تکبر کرو، غرور کرو. ارے عبادت جو ہے نا وہ عاجزی پیدا کرتی ہے، انسان کے اندر عاجزی ہو جاتی ہے، نرم دل ہو جاتا ہے، دوسروں کا دکھ درد تکلیف اذیت کو سمجھتا ہے، اسے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے بندوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے. تکبر و غرور میرے رب کو پسند نہیں. تو اپنی عبادتوں پر غرور کرتے ہو نا، یہ سوچو کہ توفیق کس نے دی، تمہارے دل میں ارادہ کس نے دیا، تمہیں سجدوں کی طاقت کس نے عطا کی. تمہارے جسم میں جو طاقت ہے نا سجدے کرنے کی، وہ کس نے عطا کی؟ میرے رب نے عطا کی نا. وہ ارادہ جو تمہیں نماز کی طرف لے جاتا ہے، وہ کس نے عطا کیا؟ میرے رب نے عطا کیا. تو بھائی عبادت کرتے ہو نا تو عاجزی کو اپناؤ، انکساری کو اپناؤ. لوگوں اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرو جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. تکبر نہ کرو، تکبر نہ کرو، ورنہ 500 سال کی عبادت کے بدلے ایک کٹورا پانی کا. میرے رب کا فضل مانگو، رحمت مانگو، کرم مانگو، پھر اس کی مرضی کہ وہ تمہیں جنت عطا کرتا ہے یا نہیں. آج کے لیے اتنا ہی. زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملوں گی اسی طرح آپ کو بہت اچھی اچھی باتیں بتاتی. تو اگر میری باتیں آپ کو پسند آتی ہیں نا تو بھائی مجھے سبسکرائب، لائک، کمنٹس ضرور کیا کریں. اللہ حافظ.